السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ عبس آیت نمبر 1 سے درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماتھے پر بل آ گئے اور توجہ نہ فرمائی۔ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت اس آیت میں؟ وہ واقعہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواریخ میں موجود ہے کہ سرداران مکہ جو سردار تھے، دگج قسم کے چودھری سردار، ان کو دعوت دینے میں مصروف تھے۔ ایک میٹنگ کے ذریعے، ایک مجمع کے ذریعے چند وہ سردار جمع ہوئے تھے اور ان کو بات سمجھا رہے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے، اس میں مشغول تھے۔ تو کیا وہ اس وقت میں ایک شخص آیا، نابینا شخص، اس طرح تواریخ میں آتا، وہ بڑی طلب لے کر آیا تھا وہ شخص، جیسا تواریخ میں آتا۔ اب نابینا سے مراد یہ سمجھیے کہ اندھا سمجھیے اس کو، جیسا قرآن میں آیا نابینا، یا پھر وہ اندھا کہ اس کو قرآن کی جانکاری نہیں تھی، اس کو ایمان کی جانکاری نہیں تھی، لیکن طلب تھی، ایک طلب تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اللہ نے جو آیت نازل کر رہا ہے، اللہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، تو میں اس شخص کو نبی مانتا ہوں، اللہ مانتا ہوں، اور اس نبی کے ذریعے سے میں اللہ کی بات سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کے مطابق زندگی بسر کر لوں۔ اس طلب کے ساتھ میں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا۔ باقاعدہ نام بھی موجود ہے ویسا تواریخ میں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تواریخ میں ہے، ماتھے پر بل آ گئے، توجہ نہ فرمائی۔ کیا ہوا کہ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہو گئے کہ اتنے ذمہ دار قسم کے لوگ، ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، اور ایک جو معمولی شخص آیا ہے، تو ان کو انہوں نے کیا کیا؟ نظر انداز کیا، دھیان نہیں دیا ان پر۔ وہ چیز اللہ یہاں پر بتا رہا ہے، وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ایک اندھا ان کے پاس آیا، کیسا ایک اندھا ان کے پاس میں آیا، یعنی وہ شخص جو اندھا، یہاں پر اندھا بتایا گیا، یعنی آنکھ سے اندھا، جیسا میں نے بتایا ہوں سمجھیے، یا پھر یہ سمجھیے کہ جس کو کوئی چیز، جس کو ایمان کی بات معلوم نہ ہونا، اس طرح کا اندھا کہ وہ معلوم کرنے کے لیے طلب کے ساتھ میں آیا۔ آیت نمبر 2 میں ہے۔ پھر آیت نمبر 3، اور تم کو کیا خبر کہ شاید وہ سدھرنے سنورنے آیا ہو۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے آپ سے سمجھے کہ تم کو کیا خبر، تم کو کیا غیب کا علم ہے، تم لوگوں کے دلوں کے راز جانتے ہو کہ تم نے اس کو نظر انداز کیے، اس ایک شخص کو؟ ہو سکتا ہے یا پھر ایسا ہی تھا جیسا قرآن اللہ نے جو آپ سے کو کہا، تو آیتوں سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شخص جو آئے تھے تو وہ بہت طلب کے ساتھ میں آئے تھے۔ جن لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، چودھریوں کو، ذمہ دار قسم کے لوگ، جو سرداروں کو، ان میں وہ طلب نہیں تھی، ان میں وہ طلب نہیں تھی، ان میں اپنا وقت آپ سے صرف کر رہے تھے۔ ہاں، اللہ نے منع نہیں کیا کیونکہ دلوں کے راز آپ سے نہیں جانتے تھے، لیکن اگر وہ طلب کے ساتھ میں آئے تو اس کو نظر انداز کر دینا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھنا، وہ چیز۔ اور تم کو کیا خبر کہ شاید وہ سدھرنے سنورنے آیا تھا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا خبر، تم کو معلوم تھا، تم اس کو نظر انداز کیوں کیے کہ وہ سدھرنے سنورنے آیا تھا، بات کو سمجھنے آیا تھا۔ پھر آیت نمبر 4، یہ نصیحت پر غور کرتا تو اس کو نصیحت سے نفع ہوتا۔ اگر تم اس کو بات بتاتے، اسلام کی بات پیش کرتے، اس تک کی دعوت پیش کرتے، جیسا لوگوں کے سامنے تم گھنٹوں صرف کر رہے تھے، اگر چند لمحے اس کو دے دیتے، اس کی بات پر غور کرتے، یا اس نصیحت پر غور، وہ آپ جو بتاتے اس نصیحت پر وہ غور کرتا وہ شخص، تو اس کو نصیحت سے نفع ہوتا۔ تو اس کو کیا ہوتا؟ نصیحت سے نفع ہوتا تھا۔ جو لاپرواہی برتتا ہے، تم اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک طرح کی نصیحت دی آپ وسلم کو، جو لاپرواہی برتتا ہے تم اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہو، کہ وہ سننے کو تیار نہیں، لیکن تم اپنا وقت ان کے پیچھے صرف کر رہے ہو، اور جو سننے کو تیار، جو طلب لے کر آیا، اس کو بات بتانے کو تیار نہیں۔ اس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے، آپ وسلم کا دھیان متوجہ کر رہا ہے اس شخص کی طرف، تم اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہو، جو نہیں سنتے ان کی طرف زیادہ توجہ۔ آج وہی چیز ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو طلب والا ہے، جو قرآن کی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، ہمیں فرسٹ پریفرنس اس کو دینا چاہیے، نہ کہ سردار اور یہ وہ زیادہ اکثریت دکھ رہی ہے، ان کو طلب نہیں، ہم ان کے پیچھے پڑے ہیں، اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ ہاں، دینا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں نہیں۔ اگر ایک شخص ہے، واحد شخص اور معمولی شخص ہے، حمال ہے،
یا پھر مزدور ہے یا سویپر ہے یا جو بھی ایک معمولی شخص ہو، وہ بھلے ہی مال والا نہ ہو، لیکن اگر طلب والا ہے تو اس کی طرف راغب ہو جانا چاہیے۔ وہ چیز تم اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہو، کس کے؟ ذمہ دار قسم کے لوگوں کی طرف۔ اگر وہ پاکیزہ راہ قبول نہ رکھتے تو تم پر کوئی الزام نہیں۔ کیا بات کو پیش کر دینا تمہارا کام تھا کہ آپ سے ان تک کے بات رکھ دے، لیکن اس کے پیچھے پڑنا اور ایسا ان کے ساتھ میں اپنا اتنا وقت گنوانا کہ جو طلب والے ہیں وہ شخص اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو سیکنڈ میں رکھ دینا، فرسٹ میں ان کو رکھ دینا، فرسٹ پریفرنس ان کو دینا۔ وہ چیز اگر وہ پاکیزہ راہ قبول نہ رکھتے تو تم پر کوئی الزام نہیں۔ اور بات پیش کرنے کے بعد میں اگر وہ بات کو قبول نہیں کرتے تو آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی، آپ کے ذمہ سے بات کو پہنچا دینا ہے۔ دیگر مقامات پر بھی اس طرح سے آیا ہے۔ اور جو تمہارے پاس دوڑتا آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور جو شخص ایک معمولی شخص، نابینا شخص یا نہیں جاننے والا شخص تمہارے پاس دوڑ کر آتا، اسپاٹ چھوڑ کے تم تک کے آتا اور تم ان کے پیچھے لگ جاتے، ان پر اپنا وقت صرف کرتے، جو اسپاٹ چھوڑ کے تم تک کے نہیں آئے، آپ ان تک کے گئے، تو بھی وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، آپ کا وقت گنوا رہے ہیں۔ اور ایک شخص، ایک ویکتی جو اپنا اسپاٹ چھوڑ کے آیا، اپنے مقام سے آ کے آپ سے بات سمجھنے کے لیے آیا، اور جو تمہارے پاس دوڑتا آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ کیوں آیا؟ اللہ سے ڈر کر آیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بات کو سمجھ لوں، تو تم اس سے بے رخی کرنے لگے۔ آپ سے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ کہ تم اس سے بے رخی کرنے لگے، اس کو نظر انداز کرنے لگے، ایسا نہ کرو، بے شک یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے۔ پھر کیا کہا اللہ نے کہ اس طرح سے مت کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ یہ تو ہے ایک نصیحت نامہ۔ یہ جو قرآن ہے دراصل یہ نصیحت نامہ ہے ہر کسی کے لیے۔ ایک معمولی شخص پر بھی یہ قرآن سمجھنے کا اتنا ہی حق ہے، بلکہ اس میں طلب ہے، جس میں طلب ہے اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع ہو، اس کو پہلے فرسٹ پریفرنس دے۔ وہ چیز پھر آیت نمبر 12، جس کا جی چاہے یاد کر لے، جس کا جی چاہے گا اس کو یاد کر لے، جو بھی ہے اس قرآن کی نصیحت کو قبول کر لے، یاد کر لے، قبول کر لے، اس کو مان لے، اس کے مطابق زندگی بسر کر لے، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ قابل ادب ورقوں میں ہے۔ پھر کیا ہے؟ قابل ادب ورقوں میں ہے۔ کہاں پر؟ وہاں پر لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس وقت میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس کی جو پرنٹ ہے وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قابل ادب ورقوں میں ہے، وہاں پر لوح محفوظ میں قابل ادب ورقوں میں ہے۔ جو پڑھ لے اس کا مقام بلند اور وہ پاک ہو جائے۔ پھر کیسا ہے؟ اسی میں سے یہ وہی آپ سے سب پر نازل ہو رہی ہے، جو پڑھ لے اس کا مقام بلند اور وہ پاک ہو جائے گا۔ مطلب اس وقت میں وہاں قابل ادب ورقوں میں ہے، ابھی بھی ہے۔ جب وہی نازل ہو رہی تھی، جب قرآن لکھا نہیں گیا تھا یا پھر لکھے جا رہا تھا، تو جس بھی ورق پر، جس بھی پیجز پر جو وہی نازل ہوتی تھی، آپ سے لوگوں تک کے بیان کرتے تھے اور اس کو لکھوا دیتے تھے۔ آپ سے کے کاتب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور لکھنے کے بعد میں آپ دوبارہ پڑھنے لگاتے تھے۔ تو جب کوئی ایک معمولی پیج پر قرآن لکھے جاتا، آپ سے لکھتے تھے، تو وہ پھر پیج معمولی نہیں رہتا، اس کی ایک قیمت اور ایک وقار ہو جاتا قابل ادب ورقوں میں۔ ایسی قرآن جن صفحات پہ لکھے جاتا، جس پین سے لکھے جاتا، وہ معمولی ہوتا ہے کہ اس پیج کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کہیں پر بھی ہم پھینک سکتے ہیں اس کو۔ وہ قلم، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ سیاہی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ لیکن جب قرآن لکھ دیا جاتا اس ورق پر، جب اس سیاہی سے قرآن لکھے جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ پھر غیر معمولی ہو جاتی وہ چیز۔ پھر تو ہمارے سینے سے، ہمارے جان سے زیادہ ہم کو عزیز رکھنا پڑتا اس قرآن کو۔ یہ چیز اللہ قرآن کی ویلیو بتا رہا ہے کہ کیا قرآن کی ویلیو ہے۔ قابل ادب ورقوں میں، لوح محفوظ میں بھی ہے، جو نازل ہوتا تھا، ایک ایک آیت آپ بھی لکھاتے تھے، اور اس معمولی پیجز کی، اس معمولی ورق کی کیا قیمت اس وقت میں بھی ہوتی تھی، اور آج بھی ہم کو اس کی قدر و قیمت سمجھنی چاہیے۔ جو پڑھ لے اس کا مقام بلند اور وہ پاک ہو جائے۔ جو اس کو پڑھ لے اس کا مقام کیا ہو جائے؟ بلند اور پاک ہو جائے۔ پڑھ لے مطلب یہ قرآن کو پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد میں اس پر ایمان لا لے اور پھر عمل کرنا شروع کر دے، تو اس کا مقام کیسا ہو جائے گا؟ بلند، یعنی وہ جنت کا حقدار بن جائے گا اگر اس پر عمل پیرا ہو گیا، ایز پر قرآن انسٹرکشن، جس نے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ پھر آیت نمبر 15، رتبے والا ہاتھ اسے لکھتے ہیں۔ پھر اس کو کون لکھتا؟ رتبے والا ہاتھ، جس کو اللہ توفیق دیتا وہی لکھتا ہے اس قرآن کو۔ اصل لکھنا یعنی اللہ کی بات کو لکھنا۔ آپ سب کے کاتب زید رضی اللہ عنہ تھے۔ آج جو بھی قرآن کو لکھے گا
کوئی معمولی چیز نہیں ہے لکھنا، جس سے اللہ کام لینا چاہتا وہی لکھتا قرآن کو۔ یہ جو مکرم اور نیک ہے، پھر کون سا شخص لکھتا جو بالکل مکرم، بہت اکرام والا ہے اور نیک ہے؟ نا شکر انسان پر اللہ کی مار ہے۔ پھر جو اس کی قدر نہیں کرتا قرآن کی، نہ اس کو پڑھنے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، نہ قرآن کو لکھنے کو تیار، نہ لکھا ہوا جو قرآن ہے تو اس کی حفاظت کرنے کو تیار، اس سے نصیحت اخذ کرنے کو تیار نہیں، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، تو ایسا جو ناشکرہ انسان ہے، کیونکہ یہ انسان کی کتاب ہے، یہاں پر ابھی مطلب انسان آیا تو اس کو کیا ہے، جو اس سے انکار کرے قرآن سے، اس پر کیا ہے، اللہ کی مار ہے، اس کی نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر وہ اپنی اوقات سمجھے۔ اللہ یہاں پر اس کی انسان کی اوقات بتا رہا ہے کہ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، ایک ٹپکتی بوند سے، پھر ایک خاص اندازے پر بنایا، پھر ایک ٹپکتی بوند، انسان ایسی بوند کیا کپڑوں پہ لگ جائے ماں باپ کے تو کئی بار دھو کے اس کو پانی سے دھو کے صاف کرے اس کو، ایسی ٹپکتی بوند سے، منی کے قطرے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ایک خاص اندازے پر بنایا، پھر اس کے بعد میں پھر پیٹ میں ایک خاص ڈیولپ ہوا اس کا اندازے سے سارے پروسیس، پہلے گوشت کا لوتھڑا بنا، یہ بنا، ساری چیز قرآن میں موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 20، پھر اس کے باہر آنے کو راستہ آسان کر دیا۔ پھر جب کیا ہوا کہ جب وہ پورا بن گیا تو پھر باہر آنے کا، دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا کہ کوئی محنت مشقت کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک انسان جو ہے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا۔ یہ عمل ہوتے آ رہا ہے، انسان پیدا بھی ہوتا ہے، کئی لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ پھر کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہونے کے کوئی پیسے نہیں لگتے کہ بھائی ایسا ہے کہ پیدا ہو رہا ہے تو بہت ہزاروں کروڑوں روپے لگ جائیں گے، دواخانے میں بھی ڈلیوری ہوتی، گھر میں بھی ڈلیوری ہو جاتی، کبھی تو کسی کی راستے گاڑی میں ڈلیوری ہو جاتی، یہ ساری چیز۔ پھر اس کے باہر آنے کو راستہ آسان کر دیا۔ کیسا راستہ آسان کیا؟ پیدا ہو جانا، پیدا ہونے کے بعد میں اس کے پیدا ہونے کے پہلے ماں کی چھاتیوں کو دودھ آ جانا، یہ راستہ آسان۔ ماں کی محبت اس کے دل میں جاگرت ہو جانا، اس کے آنے کے پہلے ماں کو اتنے سے بچے سے ایسی محبت کہ اپنی جان لٹانے کے لیے تیار اپنی اولاد کے لیے، یہ راستہ اس کا آسان۔ باپ راتوں کی نیند حرام کرتا ہے اس کے لیے، ذرا دکھا کھانسی زکام ہوا تو راتوں میں جاگتے میاں بیوی، پوری خاندان اس کے لیے دوڑتی بھاگتی، سارے لوگ اس کی قدر و قیمت کرتے۔ اس طرح اس کو آسانی دنیا میں ہر انسان کی، ہر بچہ اپنے ماں باپ کو، چاہے غریب کا ہو امیر کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، گورے کا کالے کا امیر غریب، پوری خاندان کو اس کے پیارا ہوتا بچہ۔ پھر اسے موت دی اور قبر میں دفن کر دیا۔ پھر کیا ہوتا؟ ایک پیدا ہوتا، بعد میں پھر کیا ہوتا؟ موت بھی دیتا اللہ تعالیٰ اس کو، جتنے بھی دن جیتا ہو، جتنے بھی سال، 100 سال 150 سال، کسی کو بچپن میں اللہ لے لیتا ہے، قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے کی تھکتی عمر تک کے پہنچا دیتا، کہ کبڑا تک کے ہو جاتا۔ قرآن میں ہے کہ ایسی عمر کہ جس سے اس کی یادداشت چلی جاتی، کمزور ہو جاتا، اس عمر تک کے اللہ اس کو پہنچا دیتا۔ پھر اس کو موت دی اور قبر میں دفن کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ موت دی پھر کیا کیا؟ زمین سے مٹی سے وہاں اوپر بنا تھا، پھر مٹی میں مل جاتا وہ، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے زندہ کر کے اٹھائے گا، جس پر روح کے جوڑ اللہ ملائے گا۔ ایک دن آئے گا کہ جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کی گھڑی ساتھ آئے گی، اس کے بعد میں اللہ کیا کرے گا؟ پہلا سر پھونکا جائے گا، سارے مردے بھی زندہ ہوں گے۔ دوسرے سر میں، پہلے سر میں سب مر جائیں گے، پہلے قیامت کے ساتھ، پھر پہلے سر میں سب، جب وہ ساتھ کے بعد میں جو سر پھونکا جائے گا سب یک سب مر جائیں گے، اس کے بعد میں بھی دوسرے سر میں سب اٹھیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے موجودہ قیامت کے دن جو انسان مرے تھے وہ سب زندہ ہوں گے۔ وہ چیز اللہ بتا رہا ہے۔ پھر جب چاہیں گا اسے زندہ کر کے اٹھائیں گا۔ زندہ کرنے کا دن کسی کو نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کافر کہ آپ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قرآن میں آیت موجود ہے، اس کا علم مجھے نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، قیامت اچانک آئے گی، عنقریب ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، جبکہ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے یعنی ایک انسان جس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا تھا، اگر وہ ایمان والا نہیں تھا تو قرآن کا سبجیکٹ انسان تھا،
قرآن کا مضمون وشے انسان تھا، اس نے اللہ پر ایمان لانا تھا، وہ ایک اللہ کو مانتا تھا، لیکن اللہ کا سلیبس جو قرآن ہے اس پر اس کو اس نے مانا نہیں، اس پر یقین نہیں کیا اور کفر کیا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی۔ اور ایک وہ انسان جس نے قرآن کو مانا، اس پر عمل کیا، قرآن عمل نہیں کیا لیکن قرآن کی قسمیں ضرور کھائی، تو وہ عملی انکاری، ایک وہ جو قرآن سے ویسا ڈائریکٹ انکاری ہے، ایک وہ شخص جو عملی انکاری، اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، یعنی عمل سے انکار کیا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جبکہ کیا تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر نگاہ ڈالے، پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، اپنے کھانے پر نگاہ ڈالے، جو غذا جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر، خصوصی طور پر کھانے کی چیزیں، اس پر نگاہ ڈالے کہ ہم نے پانی برسایا، موسلادھار پانی برسایا، بغیر پانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ واقعات موجود ہے کہ ایک بادشاہ جب جنگل میں نکلا شکار کے لیے، ایک ایک گھونٹ میں اپنی پوری دولت، پوری سلطنت اس نے دے دیا، وہ پانی کی قدر کرے، آسمان سے برستا، موسلادھار بارش ہوتی، پانی برستا، پیاس پوری ہوتی، زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری، پھر پیداوار پانی کے ذریعے سے ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو سیکوریٹ کرتا، پانی کو برسنے کے بعد میں زمین میں جمع ہو جاتا پانی، پھر اس سے دوبارہ کھیتیاں اگائی جاتی، پھر ہم نے زمین کو چیر پھاڑ دیا، پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، پانی کے میں زمین کو چیر پھاڑ دیا، مطلب اس میں سے سبزہ اگایا۔ بیج بونے کے بعد میں جب ہم بیج بوتے ہیں تو اس میں سے پھر کیا ہوتی ہے، اس میں سے فصلیں باہر نکلتی ہے، گویا کہ زمین کو چیر کے وہ پودا، نازک پودا نکلتا ہے، یہ زمین کو چیرنا۔ پھر وہ زمین چیرے جاتی تو معدنیات نکلتی ہے، طرح طرح کی گیس نکلتی ہے اس میں سے، پھر زمین چیرنے کے بعد میں اس میں سے کئی خزانے نکلتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہے کہ زمین کو چیر کے اللہ تعالیٰ خزانے دیتا ہے، کبھی کبھی گیسز دیتا ہے، کبھی زمین کو چیرنے سے پانی نکلتا ہے کہ زمین میں سے پانی تک کے لوگ نکال لیتے۔ پھر ہم نے زمین سے اناج اگایا، پھر اناج بھی زمین کو چیر کے نکلتا، زمین میں سے پودا نکلتا، اناج اگایا، انگور اور ہر طرح کی سبزی ترکاریاں اگا دی، پھر کیا، انگور کے باغ اور ہر طرح کی سبزیاں، ترکاریاں، بیگن، ہر انگور، پھل، فروٹ، سبزیاں، طرح طرح کی سبزیاں، بھاجی سبزی، یہ ساری چیز کہاں سے، زمین سے۔ زیتون اور کھجور بھی زمین سے اگتی، پانی کی برسات ہوتی، مردہ زمین میں جان آتی، کھجور کی فصل، سیب کی فصل، آم کی فصل، انگور کی فصل، زیتون کی فصل، گھنے گنجان باغ، ایسے طرح طرح کے گھنے گنجان باغ، ہر قسم کے میوے اور گھاس چارہ، پھر جانوروں کے لیے گھاس چارہ جو ہم بوتے بھی نہیں وہ بھی اگتا ہے، اور پھر ہر قسم کے میوے، کاجو، کشمش، کیسے کیسے میوے، بادام، طرح طرح کے میوے، تمہارے گزر بسر کرنے کا سامان اور تمہارے چار پائے جانوروں کا بھی، پھر ایسی چیزیں جو جس سے تمہارا گزر بسر ہوتا وہ، اور پھر چار پائے جانوروں کے لیے بھی چارہ، سبزہ، ان کے بھی جو کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتا ہے، کیوں کہ وہ کھائے، زندہ رہے، پھر ان کے پیٹوں سے تم کیا حاصل کرے، دودھ حاصل کرے۔ اتنی بہترین چیز، بس جب کان پھاڑ دینا والا شور برپا کرنے والی قیامت آ جائے گی، مطلب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے قیامت کا، اس وقت میں کیسا شور ہوگا، کان پھاڑنے والا شور آ جائیں گی، تو اس دن بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگنے لگے گا۔ کیسا کہ اس دن قیامت کا جو منظر اللہ پیش کر رہا ہے، ساتھ کے بعد میں ایک بھائی کوئی بھائی کے کام میں نہیں آئے گا، جب دوبارہ زندہ ہوں گے، یہاں پر سر نہیں آیا ہے لیکن ایک شور جو برپا ہوگا، سر کے بعد میں پھر ایک زور کی آواز ہوں گے، سب قرآن میں موجود ہے، سب ایک جگہ جمع ہوں گے، پھر پہلا سر سب مر جائیں گے، بعد میں دوسرے سر میں سب ایک بیگ زندہ ہوں گے، پوری انسانیت، پھر زور کی آواز ہوں گے، سب اللہ کے پاس میں جمع ہوں گے، تو اس دن بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگنے لگے گا، کوئی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا، ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کریں گا، وہ اپنی بیوی اور بیٹوں کو بھی چھوڑ کر فرار ہونا چاہیں گا، اپنی بیوی اور بیٹوں کو بھی چھوڑ کر فرار ہونا چاہے گا۔ یہاں تو اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن وہاں یہ عالم ہوگا کہ دوزخ میں جو جائیں گا اس سے بچنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گا، اللہ مجھے اس سے بچا لے، یہ چیز چھوڑ کر فرار ہونا چاہیں گا۔ ہر آدمی کو اس دن اپنی ہی پڑی ہوں گی کہ دوسرے کے کام کی اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، ہر انسان کو اس کی خود کی پڑی ہوں گی کہ بس میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں، بس میرا کام جم جائے، بس یہ چیز۔ بہت سے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، بہت سے چہرے کیا ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، بشارت پا کر مسکراتے ہوں گے، ان کو بشارت ملیں گی جنت کی،
تو وہ مسکرائیں گے کہ اللہ جو وعدہ تو نے کیا تھا، اللہ وہ وعدہ تو نے پورا کیا، وعدے کا پورا ہونے کا دن آ گیا، وہ بڑے خوش و خرم ہوں گے۔ اور کتنے چہرے پر اس دن خاک پڑی ہوں گی، اور بہت سے چہرے قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ ان کے چہروں پر خاک پڑی ہوں گی، کالے ہو جائیں گے، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، لعنت ہو جائیں گی، منہ پر کالک پوت دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کالے کر دے گا، منہ پر کالک پوت دے گا ان کے، یعنی کالے چہرے ہو جائیں گے ان کے۔ یہ لوگ کفار ہوں گے، بدکار ہوں گے۔ یہ لوگ کیسے بھی کفار یعنی کفر کرنے والے، ایمان نہیں لانے والے، ایک وہ جو قرآن کو نہ مانے، اور دوسرے وہ جو عمل سے انکاری کہ مانے قرآن کو لیکن عمل نہ کرے، قرآن کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، دونوں طرح کے کافر۔ تو یہ لوگ کفار ہوں گے اور بدکار ہوں گے، انکار بھی کیا اور انکار کے سبب بد کام کیے، نیک کاموں میں ملوث نہیں تھے، یا نیک کام کیے تو اپنے مطلب پرستی سے کیے، اس لیے کیے کہ ایمان نہیں تھا اس لیے کیے۔ اس طرح سے چیزیں، ساری چیزیں وہاں کھل کھل کے سامنے آئیں گی کہ ایمان تھا کسی کا تو عمل نہیں تھا، کسی کا عمل تھا تو ایمان نہیں تھا، جبکہ اللہ نے قاعدہ بتا دیا تھا کہ ایمان کے ساتھ میں عمل ضروری ہے، اسی کو جنت ملے گی۔ اس قاعدے سے بھول کر، اس قاعدے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاری، من چاہے زندگی گزاری، ایسے سارے کافر، ایسے سارے انکاری اس دن دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ وہ بدکار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔